दोस्तों, आप लोगों ने पॉप का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पॉप दरअसल ईसाई धर्म में एक पोजीशन का नाम है, यानी कि एक ओहदे का नाम है। और जो इंसान भी इस पोजीशन यानी इस ओहदे पर बैठता है उसको ही पॉप कहा जाता है। इस पोजीशन पर बैठने वाले इंसान को न सिर्फ ईसाई दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है, बल्कि साथ ही साथ ईसाइयों की तरफ से इसी इंसान को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट यानी इज्जत भी दी जाती है। इतिहास में हमेशा से ही इस पोजीशन पर कोई ना कोई इंसान बैठता आया है। आज भी आप लोग अक्सर ईसाइयों के पॉप को देखते ही रहते होंगे, क्योंकि जब कभी भी वो किसी मीटिंग में शामिल होते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं या फिर किसी भी दूसरे देश का दौरा करते हैं, तो हमेशा ये चीज़ हमेशा एक खबर की तरह सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ चैनल्स पर हम लोगों को ज़रूर दिखाई जाती है। बात करें अगर इतिहास की, तो अभी तक हमारी इस दुनिया में लगभग 260 से भी ज़्यादा पॉप गुजर चुके हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इस पोजीशन पर बैठता था और पॉप बनता था, वो सबसे ताकतवर इंसान भी माना जाता था। यही वजह थी कि इतिहास में यूरोप का कोई भी बादशाह इन पॉप को नाराज भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि जाहिर है हुकूमत किसी भी बादशाह की हो, मगर लोगों के दिलों पर राज तो पॉप का ही हुआ करता था। और लोग बातें भी अपने राजा और महाराजाओं से ज़्यादा पॉप की ही माना करते थे। मगर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमारी दुनिया में जितने भी पॉप गुजरे हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हर जगह पर मौजूद है, यानी उनकी पूरी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह है, सिवाय एक पॉप के। क्योंकि इस पॉप का इतिहास तो हमारी दुनिया के लोगों के लिए आज भी एक राज बना हुआ है। इस पॉप से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मौजूद भी है, उसको पढ़ने में कोई भी इंसान दिलचस्पी नहीं लेता है। इवन खुद ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर लोग इतिहास के इस पॉप से नफरत करते हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये पॉप कौन था और इसने ऐसा क्या काम कर दिया था कि जिसकी वजह से ईसाई धर्म की सबसे पाक और सबसे बड़ी पोजीशन पर बैठने के बावजूद भी आज तक वो लोगों की नफरत का शिकार बना हुआ है। तो चलिए अब यही सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है कि जब यूरोप का लगभग पूरा का पूरा इलाका जहालत और गरीबी के अंधेरों में डूबा हुआ था। यानी आज के दौर के हिसाब से यूरोप का हाल उस दौर में बिल्कुल उल्टा था। उसी दौर में यानी 9वीं सदी के शुरू में जब किंग चार्लेमेगन ने यूरोप के एक बड़े इलाके को फतह किया, तो यूरोप के ज़्यादातर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने पर भी मजबूर किया गया। और बाद में इन सब लोगों की तालीम और तरबियत के लिए दूर दूर से ईसाई धर्म के बड़े बड़े आलिमों को भी बुलाया गया, जो वक्त वक्त पर इनाम लोगों को ईसाई धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया करते थे। बिल्कुल इसी दौर में ही जर्मनी के एक छोटे से गांव के जिसको एंगलहेम के नाम से जाना जाता था, उसमें एक आलिम जोड़े के यहाँ पर एक खूबसूरत बच्ची की पैदाइश हुई। अब क्योंकि इस बच्ची के माँ बाप भी हद से ज़्यादा खूबसूरत और इंटेलिजेंट हुआ करते थे, इसीलिए यही चीज़ इस बच्चे के अंदर भी मौजूद थी। जैसे जैसे ये बच्ची बड़ी होती गई, वैसे वैसे लोग इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी काबिलियत के भी दीवाने होने लगे। वैसे तो उस दौर में यूरोप में लड़कियों को पढ़ाने का रिवाज बिल्कुल भी ना था, मगर उसके बावजूद भी इसके बाप ने इसका एडमिशन वहाँ के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया था। और देखते ही देखते जॉन नाम की इस लड़की ने पढ़ाई के मामले में भी बड़े बड़े झंडे गाड़ने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सिर्फ 13-14 साल की उम्र में ही ये इंग्लिश के साथ साथ जर्मन और इटालियन लैंग्वेज में भी एक अच्छी तकरीर किया करती थी, जिसको सुनने के बाद लोग दीवाने हो जाते थे। धीरे धीरे इस लड़की की खूबसूरती और काबिलियत के चर्चे यूरोप में चारों तरफ होने लगे थे। इन्हीं दिनों अचानक से एक दिन जॉन की मुलाकात फिल्डा से आए हुए एक नौजवान राहिब के साथ हुई। ये नौजवान राहिब भी अपनी काबिलियत के साथ साथ अपनी बहादुरी के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर था। जाहिर है अब बहुत सारी चीज़ों में इन दोनों की सोच मैच किया करती थी, इसीलिए बहुत जल्द ही आपस में एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। मगर परेशानी की बात ये थी कि ईसाई राहिब और राहिबाएं शादी नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन दोनों ने इस इलाके को छोड़ने का फैसला किया और वहाँ से निकलकर वो उस लड़के के इलाके यानी फिल्डा की एक खानकाह में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर जॉन ने सबसे पहले एक मर्द का हुलिया इख्तियार किया, यानी एक मर्द की तरह रहना शुरू किया और लोगों को भी ये जाहिर कराया कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और इस तरह से वो दोनों अब एक साथ एक जगह पर रहने लगे। मगर इन दोनों को साथ में अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि आसपास के लोगों में इन दोनों के बारे में चीमागोइयाँ शुरू हो गईं और लोग इनके ऊपर शक करने लगे। यानी बहुत सारे लोग ये दावा करने लगे कि राहिब के साथ जो दूसरा राहिब रह रहा है वो दरअसल कोई राहिब यानी लड़का नहीं बल्कि राहिबा है।
جو ایک لڑکے کا روپ دھارن کر کے یہاں پر اپنے عاشق کے ساتھ وقت گزار رہی ہے۔ دوستو جب ایسے حالات بننا شروع ہوئے تو ان دونوں نے اس شہر کو بھی چھوڑا اور اچانک سے ایک دن رات میں ایتھنز شہر کی طرف نکل پڑے۔ وہاں پر بھی ان دونوں نے ساتھ میں ابھی کچھ دن ہی گزارے تھے کہ کسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی اور اس طرح سے دونوں نے اپنے اپنے راستے الگ کرنے کا فیصلہ لیا۔ جہاں ایک طرف فلڈا کا وہ راہ مصر کی طرف سیر پر نکل گیا تو وہیں دوسری طرف جان نام کی اس لڑکی نے روم شہر کی طرف رخ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دور میں روم کو عیسائی دنیا کا مرکز یعنی سینٹر مانا جاتا تھا، اسی لحاظ سے یہ عیسائی دنیا کا سب سے طاقتور شہر بھی ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر پہنچ کر بھی جان نے اپنے آپ کو ایک مرد کی طرح ہی ظاہر کیا، یعنی اس نے لوگوں کو یہ دکھایا کہ وہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ کام ایک لمبے وقت سے کرتی آ رہی تھی، اس لیے اس کو ایسا کرنے میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس دور میں پوپ کی گدی پر جو انسان بیٹھا ہوا تھا ان کا نام برجیس ثانی تھا۔ جان کو روم پہنچ کر نہ صرف برجیس ثانی سے ملنے کا موقع ملا بلکہ ان کے علاوہ بھی بہت سارے بڑے بڑے پادریوں اور اس طرح کے بڑے بڑے عیسائی اسکالر سے ملنے کا موقع ملا۔ ظاہر ہے جان کا انٹرسٹ بھی انہی ساری چیزوں میں تھا، اسی لیے اس کو یہ شہر حد سے زیادہ پسند آیا اور اسی لیے وہ بہت جلد ہی روم کی سب سے مشہور درسگاہ یعنی سب سے مشہور کلاس سینٹ مارٹن میں ایک راہب کی حیثیت سے داخل ہو گئی۔ وہاں پر اس نے اپنی قابلیت کے بلبوتے پر سب لوگوں کے بیچ میں اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور حد سے زیادہ قابل ثابت کیا۔ اتفاق دیکھیے کہ بالکل اسی دور میں ہی پوپ کی گدی پر بیٹھے ہوئے برجیس ثانی کی بھی موت ہو گئی اور ان کی جگہ پوپ کی اس گدی پر لیو چہارم کو بیٹھایا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب پوپ کی گدی پر جن لیو چہارم کو بیٹھایا گیا تھا وہ دراصل سینٹ مارٹن سے ہی تعلق رکھا کرتے تھے اور اس درسگاہ میں وہ جان کو بھی پڑھا چکے تھے، یعنی ایک طریقے سے وہ جان کے ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے پوپ بننے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں جان کو بھی دینا شروع کر دی، کیونکہ ظاہر ہے ان کو جان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ تھا اور وہ جان کی قابلیت سے بھی اچھی طرح سے واقف تھے۔ جان نے بھی بدلے میں ان ساری ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے پورا کیا اور اپنے استاد کو خوش کیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب تیزی کے ساتھ روم شہر میں جان کا عہدہ بھی بڑھتا چلا گیا اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو جاننے لگے تھے۔ اپنی قابلیت کے ساتھ ساتھ جان نے اپنی طاقت کو بھی ثابت کیا تھا۔ وہ روم کی فوج کے ساتھ ایک بار بڑی جنگ پر بھی گئی تھی اور قسمت نے اس کا ساتھ دیا، وہ اس جنگ میں کامیابی کے ساتھ لوٹی تھی۔ اس کے بعد جان نے اب روم کی پولیٹکس میں بھی انوالو ہونا شروع کر دیا تھا، وہ ہر چھوٹے بڑے معاملوں میں ایکٹیو دکھائی دیا کرتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، جان نے کئی بار اپنے استاد یعنی ٹیچر کے جو اس دور میں پوپ بھی ہوا کرتے تھے اور جن کا نام لیو چہارم تھا، کئی بار ایسے موقعوں پر ساتھ دیا اور ان کی مدد کی کہ جب وہ کسی بڑی پولیٹیکل مصیبت میں پڑ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بدلے میں پوپ نے بھی اپنے اس خاص اسٹوڈنٹ کو کارڈینل جیسا بڑا عہدہ دے دیا تھا۔ یقیناً یہ جان کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی، کیونکہ اس دور میں کارڈینل کا عہدہ ایک بڑے رولر سے کم نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ وقت کے بعد ہی پھر لیو چہارم کی بھی موت ہو گئی۔ اس طرح سے پوپ کا عہدہ ایک بار پھر سے خالی ہو گیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، دھیرے دھیرے یورپ کے زیادہ تر علاقوں کا ماحول بھی خراب ہونے لگا تھا، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی سلطنت یہ چاہتی تھی کہ اگلا پوپ کوئی ایسا انسان بنے کہ جو فیوچر میں ان کا ساتھ دے۔ کیونکہ ظاہر ہے دوستو، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پوپ کا عہدہ حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتا تھا۔ جو بھی انسان اس پر بیٹھتا تھا وہ لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، پوپ کے چناؤ کی خاطر نوبت یہاں تک آ گئی کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا خون بھی بہانا شروع کر دیا۔ ایسے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھ کر کچھ بڑے اور قابل لوگوں نے مشورہ کیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ اگلا پوپ ایک ایسے انسان کو بنایا جائے کہ جو تم میں سے کسی بھی جماعت یعنی کسی بھی ٹیم سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ بس پھر کیا تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلی ہوئی لڑکی کہ جس کا نام جان تھا، وہ عیسائی دنیا کے سب سے بڑے تخت پر براجمان ہوئی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ویسے تو اتہاس میں وقت وقت پر دنیا کے الگ الگ علاقوں پر بہت ساری عورتوں نے حکومت کی ہے، مگر یہ اتہاس میں پہلا اور آخری معاملہ تھا کہ جب عیسائی دھرم کی سب سے بڑی پوزیشن پر ایک عورت جلوہ افروز ہوئی تھی، وہ بھی ایسے دور میں کہ جب یورپ کا ڈارک ایج چل رہا تھا اور یورپ پوری طرح سے جہالت میں ڈوبا ہوا تھا، یعنی اس دور میں عورتوں کو کوئی بھی ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز جان نے اپنی ذمہ داریوں کو بڑی اچھی طریقے سے نبھایا۔
اس کے گدی پر بیٹھنے کے کچھ وقت کے بعد ہی روم کا خزانہ بڑی تیزی کے ساتھ بھرنے لگا تھا، اور بھی طرح سے روم کا پورا علاقہ، بلکہ یہ کہیے کہ یورپ کا پورا علاقہ اسٹیبل ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑے رہا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہوتے، کیونکہ وہ تو لوگوں کے دلوں پر راج کیا کرتی تھی۔ مگر دوستو، ان ساری شان و شوکت اور طاقت کے باوجود بھی جان کو ہمیشہ ایک ڈر ستاتا رہتا تھا، اور وہ ڈر یہ تھا کہ لوگ بھلے ہی اس کو ایک آدمی یعنی مرد سمجھتے ہوں، لیکن وہ اندر سے تو ایک عورت ہی تھی۔ اور حد تو تب ہو گئی کہ جب جان نے ایک دن اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پانے کی وجہ سے اپنا یہ بڑا راز ایک نوجوان کے جس کا نام والڈف تھا اس کو بتا دیا۔ دراصل دوستو، والڈف نام کا یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ جان کا خدمتگار ہوا کرتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ دنوں کے بعد ہی جان اپنا زیادہ تر وقت اپنے اس خدمتگار یعنی والڈف کے ساتھ ہی تنہائی میں گزارنے لگی۔ لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید پاپ اپنی کسی بڑی عبادت میں بزی ہیں، مگر دوسری طرف جان تو اپنا سارا وقت اپنے اس خدمتگار کے ساتھ تنہائی میں ہی گزارتی رہتی تھی۔ ابھی کچھ دن ہی گزر پائے تھے کہ جان کو یہ احساس ہوا کہ وہ شاید پریگننٹ ہو چکی ہے، یعنی اب اس کے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ بڑی خبر جان کے خدمتگار کے جس کے ساتھ وہ وقت گزارا کرتی تھی اس کے لیے ایک قہر بن کر ٹوٹی۔ وہ اس خبر کو سن کر نہ صرف پوری طرح سے ہل گیا بلکہ اس نے خودکشی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا، مگر آخری وقت میں جان نے اس کو سمجھا بجھا کر روک لیا اور اس کو یہ بتایا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ دراصل دوستو، جان نے اپنے اس بچے کی پیدائش کو ایک معجزے کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی، یعنی وہ لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرنے والی تھی کہ دیکھو میں ہوں تو ایک مرد ہی، مگر اس کے باوجود بھی خدا کی طرف سے مجھ کو ایک بچہ ملا ہے۔ مگر دوستو، اسی دور میں ہی جان کا وہ پرانا عاشق کہ جو فلڈا کا راہب ہوا کرتا تھا وہ بھی روم پہنچ گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کی پرانی محبوبہ یعنی کہ جان عیسائی دنیا کے سب سے بڑی پوزیشن پر بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے لوگوں کے سامنے یہ حقیقت کھولنے کی کوشش بھی کی، مگر ظاہر ہے اتنی بڑی پوزیشن پر بیٹھے ہوئے انسان کے خلاف اس کی یہ بات کون سنتا، اسی لیے جان کا یہ پرانا عاشق بھی اپنے اس ارادے میں ناکامیاب ہو گیا۔ مگر پھر ایک دن جب پورے علاقے میں سوکھا پڑ جانے کی وجہ سے عام لوگوں کی طرف سے ایک بڑا جلوس نکالا جا رہا تھا، اور اس جلوس کی قیادت یعنی لیڈرشپ بھی جان ہی کر رہی تھی، تو اس کے پیٹ میں بہت تیزی کے ساتھ درد شروع ہوا۔ یہ درد اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے جان چکرا کر زمین پر گر گئی، اور پھر ہزاروں لوگوں کی آنکھوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا کہ جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کو اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پلان کے مطابق جان اور اس کے خادم نے اس پورے میٹر کو ایک معجزے کا رنگ دینے کی بھی کوشش کی، مگر ظاہر ہے عام لوگوں کے دلوں میں اس چیز سے ریلیٹڈ پہلے ہی بہت سارے شک پڑ چکے تھے۔ بچی کچی کسر جان کے پرانے عاشق یعنی فلڈا کے راہب نے آ کر بھی پوری کر دی تھی۔ اسی وجہ سے کسی بھی انسان نے یقین نہیں کیا اور وہ غصے سے بھی بے قابو ہو گئے۔ غصے میں پاگل ہو کر ان لوگوں نے پتھر اٹھا کر جان کے اوپر مارنا شروع کر دیے۔ یہ پتھر اتنے زیادہ اور اتنی تیزی کے ساتھ مارے گئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جان وہیں پر ڈھیر ہو گئی، اور اسی کے ساتھ جان کی زندگی اور جان کی کہانی دونوں ہی پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ یاد رہے دوستو کہ ابھی تک پاپ جان کی اس کہانی پر نہ صرف ناولز لکھی جا چکی ہے بلکہ مووی بھی بنائی جا چکی ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔